انتظامات کے حوالے سے آپ سابقہ سالوں میں آپ کا یہ کام بھی ہے، آپ حج عمرہ پہ لوگوں کو لے کے بھی جاتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں، گائیڈنس بھی آپ کی طرف سے ملتی رہتی ہے۔ اس سال کے حج انتظامات اور جب سابقہ سالوں میں آپ نے حج کیے ہوئے ہوں، ایون عمرہ کے موقعوں پر بھی، کیا فرق محسوس ہوا؟ ہاں دیکھیے، بہت فرق ہے، اور خصوصاً کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اس سال حج پہ کہ سعودی حکومت نے جو فیصلے لیے، سب سے پہلی جو تبدیلی کر دی گئی کہ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک طرف حجاج جو ہیں وہ مینا روانہ ہو رہے ہوتے تھے، اور دنیا سے جو آنے والے حاجی ہیں وہ ابھی ویزے حاصل کر رہے ہوتے تھے، جی اور اس میں پھر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کتنی تعداد میں یہ لوگ آئیں گے، انتظامات کیا ہوں گے۔ پچھلے سال تو آپ جانتے ہیں لیبیا کے کئی سینکڑوں حجاج بالکل آخری وقت میں ان کے لیے نئے قوانین بنے تھے اور ان کو جی بالکل، آپ بالکل ایسے ہی ہوا۔ تو ان واقعات کو ہی مثال بنا کے، اب پاکستان سے بھی ہوا تھا 2 سال پہلے، 7 ذی الحج کو یہاں سے کچھ حجاج کو روانہ کرنا پڑا۔ اس میں بھی سعودی قیادت نے مداخلت کی تھی، حالانکہ اس سے سعودیہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، مقامی ہمارے مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ رہ گئے تھے۔ تو 5 ذی الحج آخری دن ہوتا ہے حاجیوں کا پوری دنیا سے آنے کے لیے، اور وہ بھی سعودی ایئر لائن کے ذریعے، ورنہ 4 ذی الحج کو حج آپریشن مکمل ہوتا ہے۔ لیکن وہ 7 ذی الحج کو اجازت دی گئی تھی۔ گزشتہ سال بھی یہ واقعہ ہوا، لیبیا والا جس کا آپ نے ذکر کیا۔ تو اب وہ یہ سختی کے ساتھ پابند کر دیا گیا، اور اسی وجہ سے اس سال جو ہے 2 لاکھ سے زائد عازمین حج جو ہیں وہ حج سے محروم رہ گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو ایک ٹائم لائن دی گئی تھی، جو ٹائم فریم تھا، اس کی پابندی نہیں کی گئی۔ جی، یہ ایشو جو 60-65 ہزار پاکستانی حجاج کا تھا، یہ 2 لاکھ ان میں شامل ہیں، یہ وہ بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں وہ بات کر رہا ہوں، اس میں کہ دیکھیں نا، باقی ممالک کے لوگ بھی رہ گئے؟ باقی ممالک کے لوگ بھی تھے، یہ صرف کوئی پاکستان کے لیے نہیں تھا، دنیا کے کئی ممالک کے لوگ ہیں، بلکہ مقامی سطح پہ بھی انہوں نے کوئی تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہی وہ لوگ بھی کم تھے جنہوں نے حج نہیں کیا اس سال۔ تو یہ ایک انتظامی فیصلہ تھا کہ اگر آپ بر وقت اپنے انتظامات کریں گے، اور اگر آپ اسی سال کو لے لیں، تو ابھی 2026 کے حج کا جو ہے وہ اعلان ہو چکا ہے، اور اس کا ٹائم فریم دیا جا چکا ہے کہ آپ جو باہر سے آنے والے حاجی ہیں، جن جن ممالک سے جتنی تعداد میں آنے ہیں، ابھی سے ان کے انتظامات کیے جائیں اور ان کو بتایا جائے۔ اچھا سوال ہے، ایک تعداد ہوتی تھی تقریباً 20 لاکھ سے متجاوز ہوتے تھے، 25 لاکھ 30 لاکھ حجاج، اور اس بار جو سعودی گورنمنٹ نے فگر دیا ہے وہ 16 لاکھ اور کچھ ہزار کا ہے۔ جی 16,73,280۔ ہاں، تو تقریباً 17 لاکھ۔ جی تقریباً 17 لاکھ۔ تو 17 لاکھ اور کہاں 25 سے 30 لاکھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ حج سے کماتے ہیں، بڑا پیسہ بناتے ہیں، تو ان کا نقصان نہیں ہو گیا اس بار؟ دیکھیے، یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے تھے کہ جی وہ پیسے کمانے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو وہ جس طرح سعودی ویژن 2030 میں جو ہے حاجیوں کی تعداد کو 5 ملین رکھا گیا ہے، تو وہ جب اس طرح کے انتظامات ہوں گے تو پھر ان کی تعداد بڑھے گی۔ اگر انہوں نے اس سے پیسے ہی کمانے ہوتے تو اس سال کم از کم، یہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں، 2 لاکھ حجاج باہر سے کم تھے، 2 لاکھ اندر سے کم تھے، اور 3 لاکھ لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیا گیا، تو یہ 7 لاکھ جو لوگ تھے وہ اس سال کم تھے، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو جن کے پاس تصریح نہیں تھی، جن کے پاس تصریح نہیں تھی، جن کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ تو پھر ان کو تو خود اپنا نقصان اتنا ہوا ہوگا کہ ان کے ہوٹل خالی پڑے رہے ہوں گے، ان کا مینا کے خیمے خالی پڑے رہے ہوں گے، وہ کدھر جائیں گے؟ اس لیے یہ ایک بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ہر سال کرتے ہیں لوگ کہ جی اس سے پیسہ کما رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ، حالانکہ آپ اگر دیکھیں پورا پیکیج، پورا سسٹم، پورا طریقہ کار دیکھیں کہ وہ ان کے حصے میں کیا آتا ہے، سوائے اس کے کہ اب ایک جو ویزا کی فیس ہے، یا وہ ٹیکسز جو وہاں لگے ہوئے ہیں وہ ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کیا آتا ہے اس میں سے، ایک حاجی کے پیکیج میں سے ان کے پاس کیا آتا ہے؟ اچھا اس میں آپ سب انتظامات کے حوالے سے تو دیکھیں، ابھی انہوں نے ایک پالیسی دے دی ہے ہر ملک کو کہ وہ اپنی تیاری کریں، یہ ہماری پالیسی ہے، یہ ہمارے بینکس ہیں، یہ طریقہ کار ہے، یہ اس طرح سے آپ نے آنا ہے، یہ سارا کچھ اب یہ ہر ملک نے اپنا کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان کی خدمات کی طرف، یعنی جو بیسک ہمارا آج کے پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے، انتظامات اور خدمات۔ جی
خدمات کے حوالے سے اس بار جو چیزیں ہمیں نظر آئیں کہ ٹھنڈی سڑکیں بھی انہوں نے بنائی، مصنوعی بارشیں، فوارے ان کے وہ بھی چلتے ہوئے نظر آئے منا میں، یعنی وہ کھانے پینے کی ہم نے دیکھا عرفات میں، بلکہ آپ بھی ہمیں دکھا رہے تھے، وہ آئس کریم بھی انہیں حجاج کو پیش کی جا رہی تھی، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ جو خدمات ہیں ان کی، یہ اس کے عوض میں وہ پیسے لیتے ہیں حجاج سے؟ دیکھیں اس میں کوئی پیسے نہیں لیتے. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو انہوں نے اس سال حج 2025 کا جب اعلان ہوا تھا تو جو تصریح کے بغیر حج ہے، لا حج الا تصریح، تو اس سلوگن کا انہوں نے جو اعلان کیا تھا، یہ پہلے بھی ہوتا تھا. بدون تصریح بھی بدون تصریح جو ہے وہ حج نہیں کر سکتے، تو یہ پہلے بھی ہوتا تھا. اچھا، اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے تھے. ایک مقامی جو بغیر تصریح کے حج کرتے ہیں، جو سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں، تصریح کا مطلب پرمٹ ہر پرمٹ جو ہے نامہ۔ اجازت نامہ. یا دوسرے وہ لوگ ہوتے تھے جو باہر سے گئے ہوئے ہیں، وہ عمرہ ویزا پہ رہ گئے، وہ وزٹ ویزا پہ ہیں، فیملی وزٹ پہ ہیں، بزنس وزٹ پہ ہے، ٹرانزٹ ویزا پہ ہیں، کسی بھی قسم کے ویزا پہ موجود ہیں، لیکن وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، مقامی نہیں ہیں لوگ، یا وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. ویسے لوگ کہتے ہیں یہ مصری بہت زیادہ اس طرح ادھر رہتے نہیں، وہ تو پچھلے سال جو واقعہ ہوا تھا اس میں بڑی تعداد بھی مصریوں کی تھی، لیکن اس سال جو ہے اگر کوئی آیا تو اس کو گرفتار کیا گیا. اچھا، دونوں چیزوں کو ساتھ چلایا گیا کہ آپ حج کے دوران جدہ ایئرپورٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ وزٹ ویزے پہ ہیں. اگر آپ وزٹ ویزے پہ ہیں تو مدینہ ایئرپورٹ کو آپ استعمال کریں، مدینہ شہر جائیں. صرف مکہ مکرمہ آپ داخل نہیں ہو سکتے. صحیح۔ تو وہ مکہ مکرمہ کی جو 7 پوسٹیں تھیں وہاں پہ وہ اتنی سختی کی گئی ہے، ہر پوسٹ کے اوپر ہر افسر کے پاس، ہر ورکر کے پاس ایک ڈیوائس تھی. وہ اس ڈیوائس، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جعلی تصریحیں بھی چلتی تھی شو اور لوگ داخل ہو جاتے تھے مختلف طریقوں سے، لیکن اب ڈیوائسز تھی جو 7 چیک پوسٹوں سے داخل ہو رہے تھے، یہ داخل نہیں ہو سکے. اچھا، جو چور راستے تھے کہ پہاڑوں کے درمیان سے، اس کے لیے اس دفعہ ڈرون ٹیکنالوجی استعمال ہوئی کہ 24 گھنٹے ڈرون جو ہیں وہ واچ کر رہے تھے. جیسے ہی کوئی واقعہ ایسا ہوتا تھا، کوئی نظر آتا تھا، اس کو وہی سے ڈرون کی مدد سے اس کو پکڑا جاتا تھا اور وہ لے آتے تھے. اب 2,70,000 لوگوں کو جو ہے وہ ان چیک پوسٹوں سے روکا گیا مکہ داخل ہونے سے. بہت بڑی تعداد۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے. اچھا، 2 لاکھ سے زائد لوگوں کو مکہ مکرمہ کے اندر ان کا اقامہ نہ ہونے پہ، یعنی کہ ان کا اقامہ مکے کا نہیں ہے. اچھا آپ صاحب، یہ لوگ جو سعودی سیکیورٹی پہ لوگ ہوتے ہیں یہ متعاون بھی بڑے ہوتے ہیں۔ 2016-17 میں نے حج کوریج کی وہاں سے جی، پاکستانی چینلز کے لیے، تو میں نے اس موقع پر دیکھا کہ بغیر تصریح والوں کو بھی وہ پولیس یا ان کے سیکیورٹی کے اہلکار کے، یا اب یہ مشاعر مقدسہ میں ہیں یا یہ ہوتا تھا. چھوڑ دیتے تھے وہ کیا؟ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ اگر گاڑیوں پہ ان کو روک لیا گیا تو وہ گاڑیوں سے اتر کے پیدل اس کو کراس کر لیتے تھے، ان چوکیوں کو. ان کے سامنے میں دیکھتا رہا ہوں کہ ان کے سامنے ہی وہ چوکیاں کراس کر رہے ہوتے تھے، ان کو نہیں روکتے تھے کہ اب ان کو کیا روکیں، ہم یہ حج کے لیے احرام میں حج کے لیے جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا عادل بھائی، اس میں دیکھیں کہ نقصان کتنا ہوا ہے. ان لوگوں کی وجہ سے زبردستی کرنے کی وجہ، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ساری زندگی کی جماعت اکٹھی کر کے وہ جاتے ہیں. اب دیکھیں اس سال جو انتظامات تھے، ہم نے دیکھا کہ اگر آپ شروع کریں، کتنے فخر سے وہ ان کے نائب امیر مکہ جو ہیں شام کو پریس کانفرنس یوم عرفہ کے دن کر رہے تھے کہ انہوں نے بتایا وہاں پہ 16,73,230 لوگوں نے آج وقوف عرفہ کیا ہے، کسی ایک کو ایک گزن نہیں پہنچ. بالکل خراش تک نہیں آئی کسی. تو دیکھیں نا یہ. اچھا، پھر اگر ہم ذکر کریں کھانے پینے کے انتظامات کا، آپ نے آئس کریم کا ذکر کیا، تو دنیا کے ڈبے دے رہے تھے. ہاں، پورا سسٹم پورا ہے. اہل مدینہ کی الگ ضیافت ہے. ہاں، کہ کوئی حجاج کی گاڑی جو ہے وہ ایک وہاں مرکز بنا ہوا ہے، جیسے ہی چیک پوسٹ مدینہ کے آپ کراس کر دیں تو وہ اس مرکز سے گزر کے ہی گاڑی آپ کی نکلتی مدینہ جانے کے لیے. وہاں آپ کو روکا جاتا ہے، وہاں پہ آپ کو اہل مدینہ کی طرف سے آپ کی ضیافت کی جاتی ہے. جتنے بھی حجاج ہوتے ہیں جب مکہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو زمزم سے اور کھجور سے آپ کی ضیافت کی جاتی ہے. حج کے دنوں میں تو گورنمنٹ کی سطح پہ تو جو انتظامات ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. اچھا، یہ
اہل مدینہ اور اہل مکہ جو ہیں، جو مقامی شعب ہے ان کا معاشرہ، جی بالکل ایسے ہی وہ نکل آتے ہیں گھروں سے، وہ نکل آتے ہیں اور دودھ ہے، وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ ہیں، لسی کے لبن اس کو وہاں جی کہتے ہیں، دہی ہے، جوسز ہیں، کریٹس کے کریٹ، وہ جب آپ وقوف عرفہ سے آ رہے ہوتے ہیں نا اس موقع پہ تو بہت زیادہ چھتریاں دیکھیں آپ، ہاں چھتری وہ تقسیم ہو رہی ہیں. اور اور اس بار کا وہ جملہ آپ کے پہلے ایک پروگرام میں ہم نے سنا، اور وہی کہ پہلے ضیوف الرحمان کہہ رہے تھے اس دفعہ وفد اللہ لوگ، آپ اللہ کا وفد ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، یعنی اور یہ جملہ ایسا ہے کہ ایک بار دل کو کھینچ لیتا ہے اور مبارکباد دے رہے ہیں، یا سلام اور مبروک الف مبروک، اور وہ اپنی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کی. اچھا ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں، جس کو دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تھکا ہوا لگ رہا ہے اس کے اوپر پانی بھی پھینک رہے ہیں، پانی کی فوار اس پہ پھینک رہے ہیں، اس کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. اچھا جگہ جگہ راستوں میں ٹھنڈے پانی، جہاں جہاں سے گزر گئے ہیں وہاں پانی رکھا ہوا ہے، فرش جو ہیں وہ ٹھنڈے کیے گئے ہیں، لچکدار کیے گئے ہیں. اچھا یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا مزدلفہ میں. ایک تو یہ اتنا اچھا انتظام تھا، نظم و نسق تھا کہ ہم دیکھیں 7 بجے مغرب کا ٹائم تھا تو ہم 8 بجے جو ہے وہ پہنچ چکے تھے مزدلفہ کے اندر. اور یہ پہلی دفعہ ہوا مزدلفہ کے اندر کہ جو کھلے میدان تھے وہاں پہ بہترین خوبصورت قالین بچھا دیے گئے، وہاں پہ ورکر جو ہے وہ ڈیوٹی کر رہے تھے پورے، اور وہ ان کا تعلق کسی خاص گروپ کے لیے نہیں ہے، وہ کسی حاجی کے لیے نہیں، سب کے لیے ہیں. وہ جو وہاں پہلے آئے اس کو وہ جگہ ملتی تھی. قالین بچھے ہوئے ہیں اور ہر 100 بندے کے اوپر جو ہے وہ پانی کا انتظام ہے، برف کا آئس کا انتظام ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، کھانے پینے کے انتظامات ہیں، واش روم ہے. اچھا واش روم دیکھ لیں آپ کہ صاف ستھرے واش روم ہیں. اور خواتین کے لیے میں نے دیکھا کہ موبائل واش روم ہے، کہ کنٹینر کھڑے کیے گئے ہیں، ان کے اندر واش روم بنائے گئے ہیں، اور وہ جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں لے جاتے ہیں اس کو. صحت کے انتظام کہ صحت کے آپ حساب لگا لیں کہ پچھلے سال جو واقعات ہوئے تھے اسی تناظر میں کہ عرفات سے لے کے مینا اور حرم جانے تک 500 موبائل ٹیمیں جو ہیں ان کے مرکز موجود تھے راستوں میں، اور ان کے پاس جو سروس تھی وہ آپ دیکھیں کہ ایک موٹر سائیکل سے لے کے ہیلی کاپٹر تک ان کے پاس تھا. اچھا وہ کسی کو بھی، آپ نے واقعات بھی دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی کہ اگر کسی کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو اس کو کتنی منٹس کے اندر انہوں نے وہ مدینہ کے راستے کا ایک واقعہ آ رہا ہے تو انہوں نے فوراً ایئر ایمبولینس آئی اور ڈرون ریسکیو تھا، ڈرون ریسکیو کے ذریعے. اچھا پھر وہاں پہ اس دفعہ ہمیں بتایا گیا صحت والوں کی، ایک میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس، کہ انہوں نے ایک متعارف کروایا ایک یعنی وہ بھی ڈرون ہے، ڈرون ریسرچر ہے یا ڈرون اسکریننگ ہے، کہ وہ اگر کوئی مریض اگر ان کے پاس پہنچتا ہے تو وہ 6 منٹ کے اندر اس کے 25 ٹیسٹ کرتا ہے. یعنی کہ 25 بیماریوں کی جو بڑی بیماریاں ہیں اے آئی کی مدد سے، جیسے شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا اس طرح کی اور اس کو امراض ہیں، 25 امراض کی 6 منٹ کے اندر تشخیص کرنے کے بعد وہ 400 ڈاکٹروں کے ساتھ مشاورت کرتا ہے اے آئی کی مدد سے. اچھا اور سعودی عرب کے جتنے ہاسپٹل ہیں یعنی کہ سسٹم کے اندر موجود ہے، ریاض، جدہ اور دیگر شہروں کو بھی، تو اگر کتنی جلدی اس کو ریفر کیا جا سکتا ہے تو وہاں اس کو بھیجا جا سکتا ہے علاج کے لیے. پھر مستشفیٰ مزدلفہ تھا، مستشفیٰ مینا تھا، مستشفیٰ عرفہ تھا، ہر مشہر میں الگ سے ایک انتظام ہے. پھر وہ لوگ جو لوگ حج پہ آئے تھے، حج ویزا پہ ہیں یا حج کی تصریح پہ ہیں لیکن وہ حج کرنے کے قابل نہیں ہے، ان کو ایمبولینسز کے ذریعے مدینہ سے لے کے مدینہ جہاں بھی ہیں وہ، یہ ایک خبر بھی چل رہی جس جگہ پہ بھی ہے وہاں سے اس کو لے کے آنا. کئی حجاج جو مدینہ منورہ پہنچے، دل کی تکلیف ہوئی، ان کو خصوصی نگہداشت کی ایمبولینسز میں مشاعر مقدسہ تک پہنچایا، بالکل وہاں تک پہنچایا، وقوف کروایا گیا ان کو، اور ان کے ساتھ ٹیمیں ہیں باقاعدہ، ان کا احرام ان کو پہنایا گیا. ٹرانسپورٹ کی میں آپ کے وہ لائیو سیشن میں سن رہا تھا، بڑی بسوں کو انہوں نے روکا اور اس سے بڑا شفاف ہو گیا. دیکھیں ٹرانسپورٹیشن کا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب دیکھتے تھے حج کے انہی گلیوں بازاروں میں، جو دیکھیں مینا کے 4 راستے ہیں، یہی مزدلفہ کو جاتے ہیں، یہی عرفات کو جاتے ہیں. جی ان 4 راستوں کے اوپر 9000 گاڑیاں تو وہ ہوتی تھی
جو مشاعر کے اندر لوگ ڈیوٹیاں کرتے تھے، صحیح ہے، ان کی اپنی گاڑیاں سیکیورٹی سے سیکیورٹی کی، یا 11 وزارتیں ہیں، 11 ادارے ہیں سرکاری سعودیہ کے جو اس کے اندر حج کے اندر خدمات فراہم کر رہے ہوتے ہیں، ان سب کو پابند کر دیا گیا کہ ان کی گاڑیاں اب یہاں پارک نہیں ہوں گی. صحیح. یہ ساری مینا سے باہر تھی، مزدلفہ اور عرفات سے باہر تھی، روڈ خالی ہو گئے. پھر جو لوگ بغیر تشریح کے ہوتے تھے وہ انہی راستوں پہ خیمے لگاتے تھے. صحیح. جو لوگ بغیر حج ویزے کے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی خیمہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. اچھا، وہ اطول ممشا ایک چل رہا تھا کہ یہ دنیا کا اطول ممشا فی العالم، دنیا کا سب سے بڑا واکنگ ٹریک، وہ حرم شریف سے لے کے تو ادھر مشاعر جی بالکل. اس کو دیکھیں اب اس سال انہوں نے 2025 میں اس کو اپ گریڈ کیا اور جگہ جگہ اس کے اوپر سایہ دار وہ جو لگا دیے انہوں نے، فائبر لگ گئے، پھر اس کے اندر مس فین لگ گئے ان کے اندر، تو وہ سارے راستے جو ہیں وہ سایہ دار بھی ہو گئے. اچھا، پھر ہزاروں درخت لگ گئے. اچھا، پھر جو اس کا فرش ہے، جو روڈ ہے، ٹریک ہے جس کے اوپر چلنا ہے، اس کو لچکدار بنایا گیا صحیح کہ تھکاوٹ نہ ہو. اچھا، پھر اس کو ٹھنڈا رکھنے کے انتظامات کیے گئے کہ 45-50 تک ٹمپریچر جائے گا تو جو دھوپ سورج کی تپش سے یہ گرم نہ ہو، یہ فرش ٹھنڈا رہے، اس کا بھی انتظام کیا گیا. مصنوعی بارش بھی ہو رہی ہے، اور میں خود جبل رحمت میں موجود تھا اور دن کے 2 بجے تھے. اب 2 بجے آپ کو پتا پیک پہ ہوتی ہے گرمی، لیکن میں وہاں بغیر چھتری کے بھی کھڑا تھا. تو وہ جو ماحول تھا، اور محکمہ موسمیات نے بتایا کہ یہ جو انتظامات کیے گئے ہیں یہ کم از کم 8 سے 9 سینٹی گریڈ جو ہے ٹمپریچر کم کرتا ہے. اللہ. تو یہ سارے انتظامات انہوں نے کیے. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ وہی جو آپ نے پہلے بات کی ہے کہ اس کے اوپر بالکل اب گنجائش نہیں تھی کہ کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی میرا خیال ہے بغیر. انتظامات اور خدمات پر بھی کسی کو بات کرنے کی گنجائش انہوں نے چھوڑی نہیں. کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. اب دیکھیں، اگر آپ نے کرنی ہے، اگر آپ کو تکلیف ہے کوئی اور ہے، آپ نے ان کی تنقید ہی کرنی ہے، اگر آپ نے بات ہی کرنی ہے، تو آپ کچھ بھی کوئی انڈیویجول کوئی چیز آپ لا سکتے ہیں. وہ آج کل یہ ویڈیو سی ایک چل رہی ہے کسی عرب صحافی کی کہ وہ حجاج کرام سے وہ پیسے لے رہے ہیں اور پیچھے سے وہ بیگ میں ڈال کے تو وہ ٹرمپ کو دے رہا ہے، آپ اس سے اور ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کو دے رہا ہے. تو اس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک جس نے تنقید کرنی ہے اس کو وجہ نہیں چاہیے، اس کو وجہ نہیں چاہیے، وہ کرے گا. اور یہ تحسین ہونی چاہیے. من لا یشکر الناس لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. ہاں اس طرح. تو یہ ان کا، اور میں نے دیکھا ہے وہاں پہ کہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور لوگ وہاں میں نے دیکھا کہ لوگوں نے، اچھا پھر آگے آ جاتا ہے وہاں کی جس طرح اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، تو اس میں آپ کوئی کسی مسجد میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، کسی میں نہیں لگے ہوئے، کوئی دور ہے کوئی نزدیک ہے، آپ باقی معاملات کو آپ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی انہوں نے کیٹیگرائز اس کو کیا ہے کہ جو لوگ آنے والے ہیں یہ اپنی سہولت کے مطابق. اچھا، وہ زبردستی تو کسی کو کوئی چیز نہیں دے رہے، بالکل ایسا. آپ اپنے مطابق لیتے ہیں کہ جی مجھے اس طرح کا وہاں پیکج چاہیے، میرا بجٹ اتنا ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چل رہا ہے جی یہ اشرافیہ کا حج ہے، ہاں اور وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، انتظامات ہیں. تو میرا سوال ان لوگوں سے بنتا ہے کہ اگر یہ لوگ برطانیہ یورپ کا سفر کریں تو ایسے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں جن کا ایک ایک رات کا کرایہ 50,000 $5,000 $10,000 ہوتا ہے، بالکل 5,000 $10,000 یورو ہوتا ہے ایسا ہے. اور اگر یہ مالدیو چلے جائیں سیر کے لیے تو وہاں بھی یہ $1,00,000 کی 3 دن کے لیے ریزورٹ بک کر لیتے ہیں. بالکل. تو اگر یہ لوگ، ان کے پاس استاد ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، اگر اپنے لیے وہ سہولتیں خریدتے ہیں، اگر وہ اس مال میں وہاں جا کے رہنا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. اچھا، اس میں ان کا ابھی عمرہ سیزن بھی شروع ہو گیا ہے، اور ہماری ایک پہلے بات ہو رہی تھی کہ کوئی تبدیلیاں ہیں اس سال عمرہ پالیسی. دیکھیں، عمرہ کی پالیسی بھی اس سال وہی ہونی ہے، حج کی طرح اس پہ کنٹرول کرنا ہے. آہستہ آہستہ وہ چیزوں کو اس طرح مینج کر رہے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گھر سے چلے اور گھر واپسی تک سب کچھ پلان میں ہو،
ایسا نہیں ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو کہیں اتریں گے تو کوئی آپ کو لے لے گا تو کہیں بیٹھ جائیں گے تو احرام پہن کے عمرہ کر لیں گے پھر کہیں اور چلے جائیں گے. دیکھیں پوری دنیا میں ہم سفر کرتے ہیں، کسی بھی ملک میں ہم جائیں تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایز اے وزٹر آئے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہوں، حج کے لیے گئے ہوں، کہاں ٹھہریں گے آپ؟ ایسا ہی ہے، یعنی وہ پورا پلان لینا چاہتے پورا پلان لینا چاہتے ہیں. اچھا پھر لوگ خوار ہوتے ہیں، آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، اچھا ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو پتہ چلا کہ جی انہوں نے صرف ویزا لیا ہوا ہے اور ٹکٹ لی ہوئی ہے، ان کی ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے مکہ جانے کے لیے. تو وہاں پہ سعودی حکومت کیا کرے گی اس معاملے میں؟ اچھا پھر پتہ چلتا ہے جی اس نے تو ہوٹل بھی نہیں لیا ہوا اور وہ حرم کے اندر ہی کوشش کرتا ہے کہ ادھر ہی رہ جاؤں، حرم کے واش روم جو ہیں ان کو استعمال کرتا ہے، وہاں سامان رکھتا ہے اور جو ہے وہ حرم کے اندر ہی رہتا ہے، گھر جاتا ہی نہیں ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ پورا ایک سسٹم بن جائے، جو لوگ آئیں جتنے دن کے پیکیج لے کے آتے ہیں وہاں سے پیکیج لے کے آئیں. اچھا دوسری طرف آپ آ جائیں کہ سستی سے سستی دنیا میں ایسی اکاموڈیشن سستی نہیں ملے گی. صحیح. کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں 4 سٹار ہوٹل جو ہے ایک 100 ریال میں مل جاتا ہے، اور اگر 100 ریال میں ہوٹل لیتے ہیں تو 4 بیڈ لگے ہوتے ہیں تو 25 ریال کا ایک بیڈ بن جاتا ہے. تو بھئی آپ یہاں سے پیکیج پورا لیں، بھیجنے والوں کو بھی سہولت، جانے والوں کو بھی سہولت، اور وہاں جو سنبھالنے والے ہیں ان کو بھی اس کی سہولت ہوگی. سارے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے، ایسا نہیں ہے. یعنی اب وہ چیزوں کو ہائی سطح پہ مینیج کر رہے ہیں. بالکل ہائی سطح پہ مینیج کر رہے ہیں، اور سیاحت کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ سستا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک گروپ کی شکل میں آئیں، جی. بس میں سفر کریں تو وہ آپ کا سستا ہو جائے گا. ہوٹل شٹل والے موجود ہیں، دور دراز ہوٹل موجود ہیں، وہاں سے شٹل پہ آئیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے تو آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، اب بھی ایسا ہے؟ نہیں، وزٹ ویزے والے کا تو ذکر ہی نہیں ہے نا اس پہ. صرف عمرے کا ویزا جو وزٹر ہے وہ تو وزٹ ویزے پہ ہے، وہ تو ظاہر ہے عمرہ کر سکتا ہے. وہ عمرہ کر سکتا ہے. یا یہ بھی تبدیلی کر دی ہوئی ہے کہ کسی بھی قسم کے ویزے کے اوپر آپ عمرہ کر سکتے ہیں جب مرضی کریں. حج نہیں کر سکتے، حج کے لیے حج ویزے کا ہونا ضروری ہے. ظاہر ہے وہ حج کے انتظامات اسی وقت. تو اگر آپ انڈیویجول ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں تو آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ ہر صورت آپ نے جو ہے گروپ کی شکل میں ہی آنا ہے. پھر آپ اپنے ٹرانسپورٹ کا ارینج کریں، صحیح. پھر آپ ٹیکسی ہائر کریں اور آپ انڈیویجول جائیں، اپنا ہوٹل بک کریں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ پھر جو ہوٹل آپ بک کریں گے آپ اس ہوٹل میں پائے جائیں گے، آپ کو چیک بھی کیا جا سکتا ہے آپ کو سہولت ملی ہے نہیں ملی. جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کس حال میں ہیں، آپ کو کس حال میں رکھا گیا ہے، تو آپ کی مدد بھی نہیں کی جا سکتی، آپ کو کچھ بھی نہیں دیا جا سکتا. یعنی وہ اس کو گورنمنٹ کی سطح پہ پوری طرح مینیج کرنا چاہتے ہیں. بالکل مینیج کرنا چاہتا. ہاں، اور اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی رہ رہے ہیں اور خدا نخواستہ آپ محروم رہ گئے ہیں سہولیات سے اور آپ کے ساتھ کوئی حادثہ یا کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو کیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نہیں ہے. کیا. اچھا پھر اس کا نقصان اس سے بڑا یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ وہ رہائش گاہیں، وہ عمارتیں جو حجاج کے معتمرین کے رہنے کے قابل ہی نہیں ہے وہ استعمال ہوتی ہیں. صحیح. اور وہ کہتے ہیں کہ جو سسٹم میں ہم نے ڈالی ہے، جس کے پاس باقاعدہ لائسنس ہے کہ وہ ہوٹل ہے، اس کی تصریح ہے، اس کے ڈاکومنٹ پورے ہیں، وہاں پہ فائر بریگیڈ کا انتظام پورا ہے، وہاں پہ ڈاکٹر کا انتظام ہے، وہاں پہ ساری جو سہولیات ہیں وہ وہاں پہ دستیاب ہیں، وہاں آپ ٹھہرے جا. آپ سب یہ لوگ اپنے کام میں کتنے کلیئر ہیں، آپ ان کو دیکھیں. ابھی حج کا وہ کنکریاں مارنے کا 4تھا روز چل رہا تھا. جی بالکل ایسے ہی، اسی دن شعراء کو انہوں نے اگلے حج کی پالیسی دے دی. بالکل دے دی، ایسے ہی ہے. اور اب دیکھیں اگلے سال حج 26 پہ کوئی پاکستان کا 60,000 بندہ رہ جائے، انڈیا کا 50,000 رہ جائے، بنگلہ دیش کا، مصر کا، کینیڈا، افریقہ، آسٹریلیا، کسی کا بھی، تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے. کوئی قصور نہیں. اس سال بھی ایسا ہوا ہے کہ 12 ذی الحج 18 جون 2024 کو پالیسی دے دی. 25 کا دے دیا تھا انہوں نے. ہاں، اب 12 ذی الحج کو اس سال دے دیا. 10 جون کو 8-9 جون کو انہوں نے دے دیا حج کا پروگرام. 4تھا روز تھا جس دن جی چوتھا روز وزیر داخلہ نے اعلان کر دیا انہوں نے کہ یہ اور اس سے اگلے دن وزیر حج نے پریس کانفرنس کر بالکل کر دی کہ آپ اپنی تیاری کر لیں. اور اس کے بعد دیکھ رہے آپ کتنا وقت چاہیے ہوگا مینا کے اندر خیموں کو تیار کرنے کے لیے، مزدلفہ کو تیار کرنے کے لیے، عرفات کو تیار. اگر تعداد بڑھانی ہے
ایک اور چیز بھی آپ نے مشاہدہ کی، آپ تو وہاں موجود تھے، ہم خبریں سن رہے تھے سعودی دوستوں سے، اس پہ ڈسکشنز ہو رہی تھی ہماری سعودی صحافیوں سے، کہ آہستہ آہستہ وہ انتظامات کو ایکوالٹی پہ لے کے آ رہے ہیں. یعنی وہ جو اگر کچھ انتظامات ایسے ہیں کہ اگر ایک آدمی 30 لاکھ لگا کے آیا، دوسرا 12 لاکھ لگا کے آیا، لیکن سعودی حکومت کی طرف سے وہ سہولیات ایکولی اس کو مل رہی ہیں. وہ ٹرانسپورٹ کی ہے، وہ اور جو ظاہر ہے کچھ فرق وہ اس کا جو انتظام کرنے والا گروپ ہے وہ چینج اس میں. دیکھیں اس میں ایک بار آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ مینا، عرفات، مزدلفہ کے جو راستے ہیں، ان راستوں پہ جو انتظامات ہیں وہ 30 لاکھ کے لیے بھی وہی ہیں، 12 لاکھ کے لیے بھی وہی ہیں. وہی انہی راستوں پہ چل کے آنا ہے. ہاں، وہی مطاف ہے، وہی راستے ہیں. اس لیے وہی دائنے کہاں پہ ہے وہ. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس نے کھانے میں 10 ڈشیں بنوا لی ہیں ہاں اور اس کو 1 ڈش ملا ہے بالکل. اس کا جو بجٹ تھا. مجھے بتائیں کہ کیا ہم ان پہ تنقید تب کریں کہ انہوں نے مطاف کے لیے ان کے لیے الگ جگہ رکھ دیے، ہاں بالکل ایسا ہے. انہوں نے مزدلفہ کے لیے الگ جگہ رکھ دیے، بالکل عرفات میں الگ جگہ رکھ دیے. اب اس کے اندر جو سروسز ہیں، سہولتیں ہیں، وہ ہر بندہ اپنے مزاج مرضی اور بجٹ کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق، اپنے ماحول اور اپنے ملک کے مطابق لے سکتا ہے. ایسا ہی ہے. امارات کا اس دفعہ تھوڑا سا اپنا انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا، کچھ پاکستانیوں کا بھی ہوگا، یورپین ملک. جی وہ لوگ خود کرتے ہیں اس کو، انتظامات جو وہ خود لوگ کرتے ہیں، اس حوالے سے اپنے انتظامات کرتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کی ڈیمانڈ پہ ہے. جی اور وہ اچھا اس میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں کا. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے پوری دنیا کا نجی شعبہ ہے، سعودی عرب کا بھی نجی شعبہ ہے، جن کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کرتے ہیں چیزیں. بالکل ایسا. تو وہ کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں 4 کھانے چاہیے، ہمیں 10 کھانے چاہیے، ہمیں یہ چیزیں چاہیے، تو وہ جو کے ساتھ ان کی ڈیل ہوتی ہے اس کے مطابق وہ انتظامات کر لیتے ہیں. بالکل اس کے مطابق. گورنمنٹ یہ ذمہ دار ہوتی ہے کہ جو آپ نے ڈیل کی ہے، جو معاہدہ کیا ہے، اس کو پورا کیا جائے گا. اور ایسے واقعات ہوئے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، تاریخ میں ہوئے ہیں کہ اگر ان کے لوگوں نے اگر اس کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کے اوپر ان کی گرفت ہوئی ہے، ان کو سزائیں ہوئی ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر آج تک نہیں ہوئی ان کو. بالکل کئی معاملات ایسے ہوئے، لیکن اگر ان کا کوئی بندہ ملوث پایا گیا تو انہوں نے اس کو سزا بھی دی ہے، اس کو اس کام سے روکا بھی ہے. اور سب اس موضوع پہ انشاءاللہ ڈسکشن ہماری گاہے بگاہے چلتی رہے گی. اور آپ کی معلومات، آپ کی شخصیت کا ایک اور پہلو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی علم سے بھی نوازا ہوا ہے، اور جو پریکٹیکلی جو چیزیں ہیں، یہ 20-25 سال سے آپ حجاج اور زائرین کی، عمرہ معتمرین کی ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو ناظرین، یہ میں بلا شبہ اور بلا مبالغہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو تجربہ اور جو علم اور فضل اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا حافظ صاحب کو فرما رکھی ہے، حافظ صاحب پر کرم فرما رکھا ہے، یہ بہت کم لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے. اور اس سال حج کے دوران سعودی ٹی وی چینلز کے علاوہ حافظ صاحب وہ واحد شخص تھے جو بالکل بے عینی ہی پرفیکٹ لائیو رپورٹنگ بھی کر رہے تھے، اور کوئی جملہ اور لفظ ایسا نہیں تھا جو شرعی حوالوں سے کہیں مس گائیڈنس اس سے ہو رہی ہو، یا وہاں مقامی انتظامات کے حوالے سے ایسی بات ہو رہی ہو جو کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو، یا نئی بات ہو، یا ایسی بات ہو جو حقائق سے الگ ہو. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحمدللہ. بڑا فضل ہے آپ کے. اللہ کا اللہ مزید فضل. ایک اور بھی خبر چل رہی ہے ناظرین، وہ بھی آگے چل کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن یہ بتا دیں کہ جو ایران اور اسرائیل کے حالیہ حالات ہوئے ہیں، ان کے اوپر سعودی ولی عہد اور خادم الحرمین الشریفین نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو ایرانی حجاج ہیں جی بالکل ایسے ہی، وہ ابھی سٹے کریں گے، اور وہ شاہی مہمان بالکل ایسے ہی. شاہی مہمان ہوں گے، ان کا خیال رکھا جائے گا، اور جو ہی یہ حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر ان کے شیڈول کے مطابق انہیں ایران روانہ کر دیا جائے گا. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے اور حافظ شبیر کاشف صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.